عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سچے کا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد درود لا محدود حضور النور شافع یوم النشور آقا دو جہاں حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے وابد وقار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے گجرے کی شاوت کرنے کے بعد حضور کی ذات بابرکات پر ہمارا آج کا موضوع، چونکہ حج کا مہینہ قریب قریب آ رہا ہے، اسی مناسبت سے فضائل عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل کے متعلق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہے اور اسی رواں ہفتے میں ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ ذی الحجہ اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کی حرمت روز اول سے مسلم ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت خالق کائنات نے 4 مہینوں کی حرمت بیان کرتے ہوئے اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، بے مثال کتاب قرآن مجید کو فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں، مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، جو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا 4 حرم، تو ان 4 کی حرمت کو لکھ دیا۔ ذالک دین القیم، تو یہ دین بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بس اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ہے اور آیت ہے 36۔ یہ مہینہ بابرکت، مبارک اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی
احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مہینے تو ملے ہوئے ہیں، یعنی ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ علیحدہ ہے اور وہ رجب ہے۔ فرمایا کہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے، اور اب بھی اسلام آنے کے بعد بھی ان کا احترام اسی طرح باقی ہے۔ حضرت محترم، ان میں عبادتیں کی جاتی ہیں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ مہینے بہت ہی حرمت والے ہیں، کیونکہ جب ان کی حرمت کا اعلان خود رب تعالی نے اپنی بے مثال کتاب میں کر دیا اور پھر 4 کا ذکر بھی کیا، تو پھر معلوم ہوا کہ جب یہ مہینے اتنے محترم ہیں تو اب اندازہ کیجئے کہ جس طرح مہینوں میں 4 مہینے افضل ہیں، اسی طرح انسانوں میں انسان بھی مرتبہ و مقام سے افضل ہے، مرتبہ و مقام کے لحاظ سے افضل ہے۔ جیسے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسے یہ 1 مہینہ دوسرے مہینے کی افضلیت کے برابر نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اس کی اپنی فضیلت، ذی الحجہ کا مہینہ اس کی اپنی فضیلت، جس طرح یہ 4 مہینے اور مہینے آپس میں درجے اور مقام کے لحاظ سے افضل ہیں، اسی طرح تمام انسان بھی درجے اور مقام کے لحاظ سے افضل ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اگر مہینے افضل ہیں تو پھر وہ سب سے بہتر، وہ سب سے اعلیٰ، جو نور علی نور بھی ہیں، جو سب سے بہترین بشر بھی ہیں، ہمارے آقا و مولا، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو سجایا، تو بتائیں وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے اور نوریوں میں سے سب سے بہترین نوری ہے۔ حضرت محترم، اسی طرح اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب یہ مہینے آ جاتے تھے ان میں جنگ، قتل و غارت بند کر دیتے تھے، سب خاص مہینوں کی لڑائیاں جو ہوتی تھی اس مہینے میں آ کر وہ ختم کر دیتے تھے۔ ان کی حرمت کی وجہ سے لڑائی روک دیتے تھے، جنگ روک دیتے تھے، جب یہ مہینہ گزر جاتا پھر لڑائی کرتے۔ مطلب اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ روز ازل سے چلی آ رہی ہے، اور اہل عرب اسلام آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام اور تقدس کرتے تھے۔ حضرت محترم فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے ان مہینوں میں قتل و غارت سے رک جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پیارے اور مقبول بندے بن جائیں۔ حضرت محترم، ذی الحجہ کے مہینے کی کچھ عبادات ایسی ہیں جو سال کے کسی مہینے اور دن میں نہیں کی جا سکتی۔ خصوصی طور پر 2 عبادات میں آپ کو ایسی بتاؤں گا جو اس مہینے ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہیں، مختص ہیں۔ پہلی کون سی؟ حج۔ یہ اس مہینے میں خاص ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے،
اور صاحب نصاب مسلمان پہ حج کرنا فرض ہے، تو یہ اتنی اہم عبادت اس مہینے میں آئی، اس لیے یہ مہینہ افضل قرار پایا۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین عبادت، اہم ترین کام جو ہم اس مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں، وہ قربانی ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے یہ مہینہ افضل قرار پایا، اور جب یہ مہینہ افضل قرار پایا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کی حرمت بیان کی، اس کی عظمت بیان کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کی عظمت بیان کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، ولیال عشر، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، یہ سورہ فجر ہے، 30واں پارہ ہے، دوسری آیت ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم راتیں ہوں گی، جس کی قسم خود رب کریم اٹھا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، کہ جفت، قسم ہے مجھے جفت کی، اور قسم ہے مجھے تاب کی۔ احباب عزیز وقار، صاحب تفسیر جلالین فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور امام قرطبی علیہ رحمہ آپ بھی لکھتے ہیں، تفسیر ابن عباس کے حوالے سے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، یہی اکثر مفسرین کی رائے بھی ہے، اور یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی چیز کا قسم کھانا، قرآن مجید میں اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں اس بات کی قسم کھانا، ایک تو اس کو پختہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جب رب تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی شان اور عظمت جو ہے وہ رب تعالیٰ بلند کرنے کے لیے اس کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جیسے رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، کیسے کھائی؟ لا اقسم بهذا البلد، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، آپ کے شہر کی قسم۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے بھی حضور کے شہر کی قسم کھانے کی؟ کہا نہیں محبوب، جس شہر میں آپ ہوں گے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ کیوں؟ آپ اس میں تشریف فرما، اس لیے کہ جہاں میرا سونا محبوب ہوگا میں اس ہر چیز کی قسم کھاؤں گا۔ اللہ نے تو حضور کے چہرے کی بھی قسم کھائی ہے، حضور کی زلفوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم کھائی، زلفوں کی قسم کھائی، تو پھر شہر کی قسم تو کیا بات ہے۔ اللہ حضرت محترم، تو یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی، تو قسم کھا کے کہا والفجر ولیال عشر۔ تو یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں اللہ کے نزدیک ان کی بڑی ہی عظمت ہے اور بڑا ہی مقام ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام ان ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان ایام کی عبادت، اندازہ کیجئے ان ایام 10 ایام کی عبادت جہاد جیسے افضل ترین کام سے بھی بڑھ کر، جہاد کتنا حکم ہے اللہ رب العزت نے جہاد میں متعلق کیا، جہاد کرو میری راستے میں، اللہ فی سبیل اللہ جہاد کرو، تو کہا
یہ اس مہینے میں عبادت کرنا، 10 دنوں میں عبادت کرنا جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ترین کام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحجہ اور عرفہ کا دن یعنی حج کا دن، اور شفع سے مراد ذی الحجہ یعنی قربانی یوم النحر کا دن۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا والشفع والوتر، تو یہاں جفت و طاق سے مراد یہ فرمایا کہ جفت سے مراد یوم النحر عید کے 3 دن ہیں، اس لیے جفت فرمایا، اور طاق سے مراد اس لیے فرمایا یہ ہے کہ حج کا 1 دن ہے، اس لیے اللہ نے حج کے دن کی بھی قسم کھائی اور قربانی کے دن کی بھی قسم کھائی۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں گیا ہوا تھا اور پھر وہ شہید ہو گیا اور اس نے اپنا مال خرچ کر دیا۔ اتنا اس مہینے کا مقام ہے، اتنی عظمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فرمایا اس 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اس 1 دن 10 دنوں میں سے 1 دن کا جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اس کو سال بھر کے روزوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس 1 دن، اس 1 رات کا قیام شب قدر میں عبادت کرنے کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ یہ نفلی عبادات کا بیان ہو رہا ہے، جو نفلی عبادات ہیں، بندہ شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس مہینے کی ان 10 راتوں میں سے کوئی 1 رات اگر قیام کرے، جاگے، اللہ کی عبادت کرے تو اسے شب قدر کی میں جاگنے کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت محترم، حضرت ہارون بن موسیٰ بیان کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن ثواب میں 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر شان و فضیلت رکھتا ہے۔ 10,000 دنوں کے برابر، یعنی جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کا 1 دن 1000 دن کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، اور عرفہ جس دن حج کیا جاتا ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الغنیۃ الطالبی طریق الحق میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی عشرہ ذی الحجہ کی کسی رات عبادت کرے گویا وہ اس سال حج اور سال بھر عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ جو بندہ ان راتوں میں عشرہ ذی الحجہ کی کسی رات میں عبادت کرے گویا وہ اس سال حج اور سال بھر جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص ان 10 دنوں میں کسی دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس عشرہ میں اللہ رب العزت کی عبادت بہت زیادہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو عبادت و اطاعت کا خوب اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے، اور ان کی راتوں کو بھی دن کی طرح عظمت اور شان والا بنایا۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جتنا اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا پسند ہے اور جتنا اس کے نزدیک
ان دنوں میں نیک عمل افضل ہے اور کسی دن میں اللہ کے ذکر کے پسند نہیں ہے، تم ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور اللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ اور ان ایام میں اللہ نے فرمایا اجر کتنا میں عطا فرماتا ہوں جو کوئی عبادت کرتا ہے، تو فرمایا ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں، سو تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ بڑا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب 700 گنا تک عطا کرتا ہے۔ حضرت محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں نا تو وہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، جی وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ ان دنوں کو یہ جو خصوصی یہ 10 دن ہیں، موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احباب کو معلوم ہو جس طرح ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کا ثواب دگنا ملتا ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی رب تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب دگنا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان کی اہمیت کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ خاص ہے اسی طرح اس مہینے کے یہ 10 دن یہ بھی خاص اور عظمت اور شان والے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی دن دوزخ سے اتنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا جتنا یوم عرفہ یعنی حج والے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یوم عرفہ یعنی حج کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے، حاجیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کی طرف، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کتنے سونے ہیں، کہا دیکھو کس طرح ان کے بال اکھڑے ہوئے ہیں اور یہ گرد و غبار سے ان کے چہرے اٹے ہوئے ہیں اور ایک لباس میں یہ ہیں اور یہ دور دراز سے فریاد کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ یوں مہربانی اور نوازشات فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنے ان پر مصائب آئے لیکن انہوں نے اپنی زبان سے اف نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر اور صبر کرتے رہے، تو جب اللہ کا شکر اور صبر کرتے رہے پھر اللہ نے ان کو انعام بھی دیا۔ تو فرمایا جو بندہ اس ذی الحجہ کے عشرے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا یعنی حج والے دن کا، جس دن حج پڑھا جاتا ہے اس دن اس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ یہ ہے اور تم بھی کیا کرو، میں نے بھی کی، مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کی اور تمہیں بھی میں یہی تعلیم دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ دعا
عرفہ کے دن کی خاص دعا ہے، اور میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی یہ دعا کی۔ گویا یہ توحید کی صدا ہے اور اللہ کی قدرت کی صدا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان مبارک دنوں میں حجاج کرام احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ایک قسم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بطور خاص قربانی کرنے والوں کے لیے یہ ان دنوں کی میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی، ان کی فضیلت بتائی۔ تو اب چونکہ قربانی جو بندہ کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، تو فرمایا کہ حجاج کرام ان دنوں میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ایک قسم کی اللہ رب العزت مشابہت اختیار کرواتے ہوئے بطور خاص قربانی کرنے والوں کے لیے یہ انعام عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک، جن لوگوں نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے ناخن، اپنے بال نہ ترشوائیں، نہ کٹوائیں، ان سے اجتناب کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے قربانی کا جانور ہو وہ پھر ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے یہاں تک کہ وہ بندہ قربانی کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اجر پھر رب تعالیٰ حاجیوں کے حج کے کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے تک ہر فرض نماز کی باجماعت ادائیگی کے بعد تمام مسلمان، تمام نمازی حضرات، مرد و خواتین، جو مرد نماز مسجد میں باجماعت کر رہے ہیں وہ، اور خواتین گھروں میں، تکبیرات تشریق ایک مرتبہ ان کے لیے کہنا واجب اور 3 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اور ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد اس کا کہنا مرد و خواتین کے لیے واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن عید منانے کا حکم دیا، اور اس دن کو رب تعالیٰ نے عید کا، عید الاضحیٰ کا دن قرار دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، تو مجھے ان کے قربانی کرنے والوں میں شمار کیسے میں ہوں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی والے دن اپنے قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے ساتھ اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے، پھر عید والے دن اپنے بال اور ناخن کو ترشوائے، اپنی مونچھوں کو کٹوائے اور زیر ناف بال یہ صاف کریں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ان قربانی کرنے والوں کے برابر تمہیں رب تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ قربانی نہ کر سکتا ہو اس کے لیے یہ حضور علیہ السلام نے عمل کیا۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بھینس اور کٹے کی قربانی، اس کے متعلق آج کل لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی گائے کی قربانی افضل ہے، کچھ کہتے ہیں کٹے کی افضل ہے، بھینس کی، اور کٹے کی افضل نہیں ہے، سوری تو بھینس کی جو ہے قربانی نہیں کرنی چاہیے، گائے کی کرنی چاہیے۔ تو ان کے متعلق میں یہ مسئلہ کلیئر کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، پوری آیت ہے، اس کا میں نے یہ 8ویں پارے کی آیت ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو کہ اللہ نے فرمایا کہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، اور 2 اونٹوں میں سے، اور 2 گایوں میں سے، لہٰذا بھینس
گائے کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے جی, مختصر طریقے سے تفصیل کسی نے پوچھ لی ہو وہ بعد میں میرے پاس آ جائے, ساری تفصیل بتا دوں گا. تو ابھی فرمایا لہذا بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے, اور بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی جائز ہے. جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے افضل ہے, اسی طرح کٹے کی قربانی بھی جائز اور افضل ہے. بھینس, بھینسا جو مشہور ہے جانور ہے, یہ عرب میں نہیں پایا جاتا, ملک عجم میں پایا جاتا ہے. عرب میں یہ جانور نہیں پایا جاتا. بھینس کے لیے, گائے کے لیے بکر کا لفظ یوز ہوا. بھینس کے لیے جو لغت والے لوگ ہیں انہوں نے جاموس کا لفظ استعمال کیا ہے. جوامیس یہ جمع ہے, جاموس یہ جو ہے واحد ہے. تو لہذا یہ لغت کی کتابوں میں جاموس بھینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فقہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ. اس کی جلد دوم میں 299 صفحہ میں لکھا ہے کہ یدخل فی البقر الجاموس لأنہ من جنسہ. یہ عبارت ہے وہاں لکھی ہوئی, یہ کتاب کا میں نے حوالہ بھی دے دیا. یدخل فی البقر الجاموس لأنہ من جنسہ, یعنی بھینس گائے میں شامل ہے کیونکہ وہ اس کی جنس میں سے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ عبارت ہے. فرمایا کہ بھینس گائے کے حکم میں سے ہے, اس کی جنس میں سے ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بھی فرمایا بھینس گائے کے حکم میں ہے, یعنی جس طرح 30 گائیوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینا فرض ہو جاتا ہے, 30 گائیاں ہوں, اسی طرح 30 بھینسیں بھی ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح گائے جو ہے اس کی قربانی افضل ہے, بھینس بھی گائے کے کا ایک جنس ہے, کیونکہ دمبا بھیڑ یہ کس کی جنس ہے, یہ بکری کی جنس ہے. تو جب دمبا اور بھیڑ بکری کی جنس ہو سکتی ہے تو پھر گائے بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس کیوں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح کٹے کی قربانی بھی جائز ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. آپ سوچیں کہ جب آپ گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی مذائقہ نہیں. اس کے کیا کہتے ہیں جی, گائے کا دودھ ہم پی رہے ہیں اور یہ بڑا مزیدار ہے, لذیذ ہے. تو جب آپ دودھ پی سکتے ہیں, دودھ آپ کے لیے حلال ہے, جائز ہے, افضل ہے, تو پھر آپ کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو اسی میں جائز ہے نا جی. تو اس لیے گائے کی قربانی بھی افضل اور جائز ہے, کٹے کی اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.